بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اس قوم کا سنہری دور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور حکمرانی تھا۔ پھر کئی صدیوں کے بعد فلسطین اس سے ملحقہ علاقوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ حکمرانی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے اور آن جناب کے بعد نبوت اور خلافت کے وارث بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو کسی اور کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ ملے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں کم و بیش ساری قابل ذکر مخلوق شامل ہوا کرتی تھی۔ ایک بار آپ علیہ السلام کسی جہادی مہم کے لیے روانہ ہوئے تو اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر لا علمی میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ آپ علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن لی اور سمجھ بھی لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے آپ کو ایک جانب نبوت کے بلند مقام پر سرفراز کیا تھا۔ یہ بہت بڑی نعمتیں تھیں۔ ان کو یاد کر کے آپ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ آپ جیسی شان کسے مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ فوراً تائب ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندگان میں شامل کر۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جامع اور عظیم دعا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت جن و انس کے علاوہ پرندوں، درندوں اور چرندوں پر بھی تھی، بلکہ ہوا بھی آپ کے تصرف میں دے دی گئی تھی۔ ہر انسان کو خدا نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انسان کا فرض ہے کہ ان لاتعداد نعمتوں کو یاد کر کے خدا کا شکر کرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اپنے مخصوص اور صالح بندوں کی جو دعا نقل کی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا سے بہت ملتی جلتی ہے۔ تھوڑا سا لفظی تغیر ایک جگہ ہے جہاں اپنی اولاد کی اصلاح کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ دعا بھی بہت جامع اور پرتاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سعادت مند نوجوان بچپن سے جوانی تک اللہ کی اطاعت میں منزلیں طے کرتا ہے، یہاں تک کہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے والدین بھی ہیں اور اہل و عیال بھی، وہ اللہ سے باقاعدگی کے ساتھ دعا مانگتا رہتا ہے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں تیرا شکر ادا کروں، اور ایسے نیک عمل کروں جن کو تو پسند فرماتا ہے، اور اے اللہ، میری اولاد کی اصلاح اور تزکیہ فرما دے۔ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ مذکورہ مہم کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کے سب دستوں کی رپورٹ لی تو ہدہد کو غائب پایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس موقع پر اس کا غائب ہونا تو بڑا جرم ہے، اسے اس کی سزا دی جائے گی یا پھر وہ کوئی معقول عذر پیش کرے۔ ہدہد حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ اڑتا اڑتا دور جنوب میں نکل گیا تھا۔ یمن میں اس نے ایک ملکہ کو دیکھا جو بڑی شان و شوکت والی اور عظیم الشان تخت کی مالک ہے، مگر وہ خود اور اس کی قوم بھی صورت کی پرستش کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اپنا مکتوب ملکہ سبا کو بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کے سامنے اس وقت پھینک دیا جب وہ سورج پرستی کے لیے معبد کی جانب جا رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا، یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم امتی بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قوم سبا یمن کی حکمران تھی۔ یہ قوم ایک طویل عرصہ تک یمن اور جنوبی عرب کے علاقوں پر قابض رہی۔ یمن کے موجودہ دارالحکومت صنعاء سے 55 میل شمال مشرق میں عرب کا شہر اس قوم کا صدر مقام تھا۔ تجارت اور زراعت کی وجہ سے اس قوم میں دولت کی خوب ریل پیل تھی۔ ہمیر کے عروج تک اس قوم نے بڑے دبدبے سے حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس سلطنت پر ایک عورت کی حکومت تھی۔ یہ ملکہ اور اس کی قوم سورج
پرست تھی۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع تو دی تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ انہیں توحید کی طرف دعوت دی جائے، اسی لیے خط لکھا تھا، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے۔ قوم سبا کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً مجلس سے مشاورت طلب کی اور معاملہ مجلس کے سامنے رکھ دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بحث و تمہیز کے بعد طے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں اور ان ایلچیوں کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو دیکھا تو فرمایا، ان تحائف کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، خدا نے ہمیں اس سے بہت زیادہ انعامات سے نواز رکھا ہے، جاؤ یہ سب کچھ لے جاؤ، اگر اسلام قبول نہیں تو ایک عظیم الشان لشکر کا انتظار کرو جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال و دولت کی کوئی طلب نہ تھی، ملکہ سے کئی زیادہ مال و دولت اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ یہ قوم غلط راستہ چھوڑ کر راہ ہدایت اختیار کرے، اور یہی اللہ کے نبیوں کا مشن ہوتا ہے اور یہی تمنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت ایک معجزانہ طریقے سے اپنے دربار میں منگوا لیا۔ ادھر ملکہ بنفس نفیس اپنی کابینہ کے ساتھ دربار سلیمانی میں حاضری کے لیے چل دی۔ جب وہاں پہنچی تو اپنا تخت وہاں موجود پایا، حالانکہ وہ اسے یمن میں اپنے دربار میں سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اس پر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اس کے دل نے گواہی دی کہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے بادشاہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ وہ فی الواقع اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تو آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے موقع پر اس نے کچھ الفاظ کہے جن میں بظاہر دعائیہ کلمات نہیں ہیں، لیکن مفہوم دعا موجود ہے، کیونکہ اسے اپنی گزشتہ بت پرستی کی زندگی پر شدید احساس ندامت تھا، جسے وہ ان الفاظ میں حضور ربانی میں پیش کرتی ہے: اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے مشابہ ہے، جس میں جناب علیہ السلام نے کہا تھا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دعا کے ساتھ ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو شامل کر لے، اس کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ ملکہ سبا کے بارے میں بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں میں بھی عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں۔ یہ سب داستانیں اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں اور اکثر نصوص قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔ مسلمانوں میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا، جس کا نام بعض روایات میں بلقیس بتایا گیا ہے، سے شادی کر لی تھی۔ قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں۔ ممکن ہے آپ علیہ السلام نے شادی کر لی ہو، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے۔ اگر شادی کی ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ سنت اور کار خیر ہے۔